السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت معلما لأتمم مكارم الأخلاق وقال عليه الصلاة والسلام أنا محمد أنا أحمد وقال عليه الصلاة والسلام أنا هادي وماهي اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، عزیز ساتھیو، اس وقت پورے عالم میں جن حالات پر سے امت مسلمہ دوچار ہے وہ حالات کسی پر مخفی نہیں ہے۔ مختلف قسم کے حالات ہم پر دن بدن پیش آتے جا رہے ہیں۔ ان حالات کی پیش آوری میں صرف غیروں ہی کا ہاتھ نہیں ہے، اپنوں میں میر صادق و میر جعفر کی جو نسل ہے ان کا بھی ہاتھ ہے۔ یہ بات واضح طریقے سے ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ کوئی بھی اتنی جرأت کسی قوم پر نہیں کر سکتا جب تک کہ اس قوم کے افراد ان کو راہ نہ بتائیں۔ جیسے ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے قلعے کا راہ، قلعے کی مخفی باتیں، قلعے کی کمزور دیوار کی اطلاع غداروں نے دی، تب جا کر انگریز قلعے کے اندر داخل ہوا۔ اسی طریقے سے مسلمانوں میں
نام نہاد مسلمان، جس کو ہم پورا مسلمان، کامل مسلمان، متقی مسلمان، پرہیزگار مسلمان، ہمدرد مسلمان، درد مند مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ نام نہاد مسلمان، لائک اے مسلم ناٹ اے مسلم، مسلمان کی طرح تو رہتا ہے، مسلمان ہے نہیں۔ جیسے منافقوں کی جماعت حضور کے زمانے میں پائی جاتی تھی، اور پھر وہی منافق کی جماعت دوسری شکل اختیار کر گئی، وہی حضرت عمر کے قاتل بنے، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں غدار بنے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے شہید ہونے کا سبب بنے، اور حضرت عثمان کے زمانے میں بلوائیوں کو ساتھ دینے والے بنے، خود بلوائی بنے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دارالسلطنت کوفہ کے منتقل ہونے کا سبب بنے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نافرمانی اور پھر ان کے ساتھ غداری فرما کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیے۔ یہ سب جس جماعت کے ذریعے سے سرزد ہوئی ہے، یہاں تک کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا کو لائے، حضرت حسین کی شہادت میں ہاتھ دھرے بیٹھے رہے، اور خود ساتھ دینے کا وعدہ فرما کر ہاتھ دیے، اور یہ جو حضرت حسن کے زہر دینے میں سازش رچائی، اور حضرت عائشہ اور حضرت علی کے درمیان لڑایا، اور حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان لڑائے، ایک لمبی فہرست ہے۔ یہ سب جو جماعت نے انجام دیا، جس فرقے نے انجام دیا، جن فتینوں نے انجام دیا، وہی فتین آج بھی فتنے کا سبب بنے ہوئے ہیں۔ یہ بات آپ لوگوں کو واضح ہو جانا چاہیے۔ سپریم کورٹ نے حال میں وقف بورڈ کا جو کچھ اختیارات تھے، ان تمام اختیارات کو چھینتے ہوئے یہ بھی اختیار چھین لیا کہ کوئی بھی وقف بورڈ، خصوصاً کرناٹک کا، نکاح نامہ رجسٹرڈ وہ ایشو نہیں کر سکتا، وہ جاری نہیں کر سکتا۔ اب اندازہ لگائیے، جب وقف بورڈ، میں نے اسے پہلے بھی وقف کے سلسلے میں بتاتے ہوئے بتایا، مسلمانوں کا سب سے زیادہ مضبوط اگر کوئی بورڈ ہے تو وقف بورڈ ہے۔ جب وقف بورڈ کی حیثیت کو بے حیثیت بنا دیا جائے، جس کی سند حکومت کی سند، جس کی سرٹیفکیٹ گورنمنٹ کی سرٹیفکیٹ، جس کی سرٹیفکیٹ پر پاسپورٹ، اور جس کی سرٹیفکیٹ پر رجسٹریشن، جس کی سرٹیفکیٹ پر بیرون کا سفر، جس کی سرٹیفکیٹ پر حج کی اجازت، جس کی سرٹیفکیٹ پر آپ مسلمان ہونے کو تسلیم کر لیا جاتا تھا، اس کے اختیارات دھیرے دھیرے چھینے جا رہے ہیں۔ اور وہ چھیننے کے لیے سبب کون بنا؟ کس نے یہ پرابلم کھڑا کیا؟ کس نے یہ ہنگامہ کیا؟ کس شخص کے ذریعے سے یہ تمام اختیارات چھینے گئے؟ وہ کوئی غیر نہیں، وہ مسلمانوں ہی کا ایک فرد ہے، جو مسلمانوں کے ساتھ رہتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے۔ اسی شخص نے ایک پٹیشن ڈالی اور اس کے ذریعے سے ہائی کورٹ سے فیصلہ کروایا۔ اور ان کمینوں کو پتہ نہیں اس طرح کی حرکتیں کر کے کیا ملتا ہے۔ یہ گویا اپنے قبر میں آگ کے ایندھن جما رہے ہیں، اپنے قبر میں آگ کے ایندھن جما رہے ہیں۔ دیکھا نہیں حضور اللہ تعالیٰ نے وقودها الناس والحجارہ،
وقودها الناس والحجارہ، جہنم کے ایندھن لوگ ہوں گے، پتھر ہوں گے، اور ایسے کمینے لوگ ہیں، ایسے ایندھن بنتے ہیں۔ منافق کو جو عذاب اللہ نے طے کیا ہے یہ کافر سے بھی بدتر۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ایسے کمینوں کی وجہ سے مسلمانوں کو اور پریشان ہونا پڑتا ہے۔ کیا ضرورت مسلمانوں کے اختیارات کو چھیننے کے لیے پٹیشن ڈالنے کی؟ تجھے کہاں جل رہا ہے، کیا پریشانی ہو رہی ہے، تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے، اسے جا کر پوچھو، کوئی تکلیف نہیں، خالی انگلی کرنا مقصد ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کمینے جن کا کام ہی انگلی کرنا، انگوٹھا کرنا، کیا طبیعت کرتے رہنا، پریشان کرتے رہنا، مسلمانوں کے اختیارات کو چھیننا۔ کیا ضرورت ہے بھائی؟ ہمارے مسلمانوں میں جو لوگ سوشل ورکرز ہیں، اور ان میں ماشاءاللہ بہت سارے ایسے ہیں جو علماء کے مشورے سے کام کرتے ہیں، جو علماء کے ایک طرف مسلم پرسنل لا اتنی جد و جہد کر رہی ہے کہ مسلمانوں کو ہر اعتبار سے ہندوستان میں آزادی ملے۔ میں ابھی آزادی کے موقع پر کہہ رہا تھا، خوش نہ ہو جاؤ، 70 پر 9 سال ہو گئے آزاد ہو کر۔ جتنے یہاں پر پرانے لوگ ہیں ان سے پوچھو، 70 پر 9 سال ہو گئے آزاد ہو کر، کیا فائدہ ہوا؟ بولو، ایک فائدہ بتا دو۔ ہاں یہ ضرور ہے، ہمارے اکابرین کی قربانی کی برکت سے ہم لوگوں کو مسجدوں میں، محلوں میں، علاقوں میں، عیدگاہوں میں، قبرستانوں میں ہماری تمام مسلمانی تشخص کے ساتھ جینے، عبادت کرنے، زندگی گزارنے کی ماشاءاللہ ہر اعتبار سے آزادی ملی۔ اسی آزادی کو پھر دوبارہ پابند کیا جا رہا ہے۔ اسی آزادی، جو آزادی اللہ تعالیٰ نے ہمارے بزرگوں کی قربانی سے ہمیں عطا کی، بے ہمارے بزرگوں نے اس آزادی کے بدلے میں کرسی نہیں پوچھا، کرسی کی تمنا نہیں کی ہے، کرسی نہیں مانگے۔ 220 سال تک ہندوستان کی آزادی کے لیے اکیلا مسلمان لڑتا رہا، اکیلا۔ مناظرہ رکھ لو ان تمام کمبختوں سے، ان سے پوچھو تمہاری تاریخ 1857 سے شروع ہوتی ہے، 90 سال تم لوگ لڑے ہو بس، اور 90 سال تمہیں نہیں لڑے، ہمارے ڈالے ہوئے فاؤنڈیشن پر کھڑے ہو کر لڑے۔ 90 سال کیا تمہیں فاؤنڈیشن ڈال کو لڑے؟ 220 سال مسلمان جو فاؤنڈیشن ڈالا تھا آزادی کی لڑائی کا فاؤنڈیشن، اس فاؤنڈیشن پر کھڑے ہو کر انہوں نے نعرہ لگایا، کھڑے ہو کر انہوں نے ہنگامہ کیا، کھڑے ہو کر انہوں نے ساتھ دیا۔ جتنا خون مسلمان ہندوستان کی آزادی کے لیے بہایا ہے، کیوں؟ بے ہمارے یہاں شہادت عبادت ہے، ان کے یہاں کیا ہے شہادت؟ بولو، ان کے پاس پوچھو تمہارے یہاں شہادت کی کیا فضیلت ہے؟ ان کے یہاں پوچھو شہادت کی کیا؟ کوئی فضیلت نہیں ہے، ان کے پاس کوئی فضیلت نہیں۔ لیکن ہمارے پاس فضیلت ہے، ہمارے پاس مقامات ہیں، ہمارے پاس درجات ہیں، ہمارے پاس صدیقین کے بعد شہداء کا درجہ ہے۔ تو مسلمان جنگ آزادی کو عبادت سمجھ کر لڑا، مذہب سمجھ کر لڑا، قرآن کا حکم سمجھ کر لڑا، نبی کی ہدایت سمجھ کر لڑا۔ جو کچھ مسلمان لڑا ہے آزادی کے لیے، یہ اپنی زندگی کا مقصد سمجھ کر لڑا۔ جینا اور مرنا وطن کے لیے یہ عبادت ہے، یہ ہمارے بزرگوں کی ہدایت ہے۔ تمہارے پاس کیا ہے؟ یہ ایک بیان آزادی کا بتا ڈالو، فضیلت کے ساتھ بیان کیے گئے ہو، سوائے مسلمانوں کے۔ مسلمانوں میں جو بیانات آزادی کے موقع پر ہوئے ہیں وہ سب فضائل کے ساتھ ہوئے ہیں،
جنت کے وعدوں کے ساتھ ہوئے ہیں، ان کے پاس کیا بیان ہوئے؟ کیا بیان ہوئے؟ میں پوچھتا ہوں، ان کے پاس بیان کرنے کے لیے ہے کیا بیان کرنے؟ کیا مذہب میں فضائل ہیں؟ کیا مسائل ہیں؟ ان کو پوچھو، کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں سیرت النبی کا موقع آ رہا ہے، غیروں کو بلاؤ، بلا کر بٹھاؤ، بٹھا کر مسلمان کون ہے سمجھاؤ، اسلام کی تعلیم کیا ہے سمجھاؤ، ہمارے نبی کی تعلیمات کیا ہیں سمجھاؤ، اور جنگ آزادی کے بیانات میں وطن کے لیے جان دینے کے فضائل مسلمانوں نے کیا بیان کیا، علماء نے کیا بیان کیا، پہلے بیان کرو اور ان سے پوچھو ذرا تمہارے پاس کیا فضائل بیان کرے، بولو جی تمہارے یہاں انہوں جان دیے نا، کیا فضیلت پر جان دیے، کیا فضیلت ہے ان کو جان دینے میں؟ ہمیں جیے تو بھی شان، مرے تو بھی شان، یہ ہمارا مذہب سکھاتا ہے۔ تمہارا کیا سکھاتا ہے؟ تمہارا کیا سکھاتا ہے؟ پوچھو بھائی، تمہارا مذہب کیا سکھاتا ہے؟ کیا فضائل ہے تمہارے مذہب میں وطن کے لیے مرنے والوں پر؟ بولو۔ کوئی فضائل نہیں۔ ہمارے پاس فضائل ہیں، ہمارے پاس فضائل ہیں، ہمارے پاس مسائل ہیں، کس طرح جنگ لڑیں، تمہارے مسائل بولو جی، دیکھیں گے، پوچھو ان کو۔ یہ واضح کرنا چاہیے تمام غیروں کے سامنے، مسلمانوں کا مذہب کتنا صاف اور ستھرا مذہب ہے، مسلمانوں کا مذہب کتنا اصول والا مذہب ہے۔ بھئی یہ سونے والوں کو جگاؤ، رکوع سجدہ مت کرو، مجھے اس سے بہت الرجی۔ کیا کہہ رہا تھا؟ پہلے ان کو یہ سمجھاؤ مسلمان کون ہے؟ کیا بے ڈھنگا ہے مسلمان؟ کوئی ڈھنگ نہیں ہے، یہ الگ چیز ہے، مسلمانوں کو نہیں پتا، یہ الگ چیز ہے، مسلمانوں کو نہیں پتا کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، حقیقت میں نہیں معلوم۔ کیا معلوم؟ بولو۔ ہمنا نہیں معلوم، ہمنا بیسک نالج ہے بھئی، کوئی شک نہیں۔ اکثروں کو نہیں معلوم، 90% کو نہیں معلوم اسلامی تعلیمات کیا ہیں، اسلام کیا سکھاتا ہے، مذہب کیا سکھاتا ہے۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا۔ حضرت علامہ اقبال نے فرمایا تھا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا۔ بے ہمارے یہاں تو 3 دن کوئی بھائی سے بات نہیں کیا، اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے کہ نہیں ہمارے پاس؟ بولو بھائی۔ ان کے پاس ہے، ان کے پاس ہے۔ یعنی ہمارے پاس اگر نفرت کی بھی لمٹ ہے، عداوت کی بھی لمٹ ہے، دشمنی کی لمٹ ہے، لمٹ، انلیمیٹڈ دشمنی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کہا اگر کوئی قتل کرے یا اگر کوئی خودکشی کر لے، اس کا حکم کیا ہے؟ مجرموں کی جنازے کی نماز پڑھانے کی اجازت نہیں ہے۔ سود خور، حرام خور، زانی، فحاش، اڈے چلانے والے، سود کے اڈے چلانے والے، شراب کے اڈے چلانے والے، ان کی جنازے کی نماز پڑھانے کی مسلمان امام کو، مسلمان مقتدی کو اجازت نہیں ہے، مسلمان مقتدی کو اجازت نہیں ہے۔ ایسے نافرمانوں کی جنازے کی نماز پڑھائیں، جا کر پوچھو کیوں؟ اس کی جنازے کی نماز پڑھاتے وقت دعا کیا کرنا؟ اللہم اغفر لی حینا و میتنا۔ اس کے لیے الگ دعا تو نہیں ہے نا بھئی، اس کی دعا کیا پڑھیں گے؟ یا اللہ ہمارے زندوں کی مردوں کی مغفرت فرما۔ پورے محلے کو معلوم انہیں اڈا چلا کو مریا سو، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ زور سے آمین بولو جی۔
پورے محلے کو معلوم بھائی انہوں غلط آدمی. ان کی جنازے کی نماز کون پڑھانا؟ ایڈریس نہیں سو آدمی پڑھانا. کون پڑھانا؟ ایڈریس نہیں سو آدمی، جس کا کوئی ایڈریس نہیں، جس کا کوئی پتہ نہیں، جس کی کوئی عزت نہیں، جس کی کوئی قدر نہیں، جس کی کوئی پتہ نہیں. کون کی آئے نماز پڑھا دیے، کون بھی نماز پڑھے، کون کی پڑھائے ہوگا. ایڈریس والے آدمی مفتی صاحب نماز پڑھائے بھائی، کہیں کو پڑھائے مفتی صاحب نماز؟ مفتی صاحب نماز کہیں جی پڑھائے؟ مفتی صاحب نماز پڑھا وہ کیا دکھانا چاہ رہی؟ انہیں بہت اللہ والا آدمی مر گیا، میں اس کی جنازے کی نماز پڑھا رہا ہوں، اللہ اس کی مغفرت کرے بول کو دعا کر آپ کو سب کو ہمت دلا رہی. سو نہیں، کسی بھی مفتی کو، کسی بھی عالم کو، کسی بھی مقتدا کو، کسی بھی رہبر کو، کسی بھی صوفی کو، کسی بھی ولی کو، کسی بھی اللہ سے ڈرنے والے کو اجازت نہیں ہے اس کی جنازے کی نماز پڑھانے کی. اٹھا کر دیکھو تمام کتب فقہ میں گنہگاروں کے ساتھ یہی معاملہ کرنے کو کہا گیا ہے. غدار اس کی بھی نمازی کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی جائے گی. کون کی پڑھتا پڑھا لے، غداروں کو غدار پڑھا لے، سود خوروں کو سود خور پڑھا لے، حرام خوروں کو حرام خور پڑھا لے، جاؤ تمہیں پڑھا لیو، تمہیں دفن کر لیو. ہم لوگوں کو گنہگاروں کے جو بندہ اللہ کی رضا چاہتا ہے اسے اس کی جنازے کی نماز میں شرکت کی اجازت نہیں ہے. بھئی سن رہے نہیں سن رہے؟ نماز پڑھانا تو دور کی بات، نماز پڑھانا تو دور کی بات، اس کی جنازے کی نماز میں شریک ہونا بھی گناہ. وہ کن کے لیے؟ جو لوگ مقتدا ہیں، جو لوگ رہبر ہیں، جو لوگ آئیڈیل سے ہیں، جو لوگ اسلام کے پیروکار ہیں، اسلام کے وفادار ہیں، اسلام کے لیے جیتے ہیں، اسلام کے لیے مرتے ہیں، ان کو ایسے لوگوں کی جنازے کی نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں. پڑھانا تو دور کی بات. یہ میں نے کہہ رہا ہوں، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے. منافقوں کے جنازے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. کس کے جنازے میں؟ کس کے جنازے میں؟ تو تفسیر میں بیٹھنے سے سب سے بڑا فائدہ کیا؟ سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ منافق کے جنازے میں اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لے گئے. یہ سوچ کر تشریف لے گئے چلو بھائی میں جا کر نماز پڑھاؤں گا. بھائی حضور تو رحمت للعالمین تھے نا. اب آپ کو بھی سوال پیدا ہوگا کہ ایک کو حضرت مرگانا حضرت چھوڑو، حضرت جنازہ پڑھا کو دفن کریں گے. نہیں جی، اللہ سے بڑھ کو ہمیں رحم ہے. ہمیں دعا کس سے کرنا؟ بے دعا جو کرتے کس سے کرتے ہیں؟ اللہ ہی حکم دے رہا ہے. اگر کوئی غدار ہے اسلام کا، اگر کوئی غدار ہے قرآن کا، اگر کوئی غدار ہے سیرت کا، اگر کوئی غدار ہے صحابہ کا، اگر کوئی قرآن پاک کے احکام کا غدار ہے، غداروں کے لیے حکم کیا؟ جیسے اب بعض غداراں نبیوں کے نعوذ باللہ من ذالک بے ادبی کرنے والے، غستاخی کرنے والے، قرآن کے غستاخی کرنے والے، حدیث کے گستاخ، حضور کے گستاخ، قرآن کے گستاخ، ان کے لیے حکم کیا؟ فرمایا حضور گئے، جا کر نماز ادا کرنے کے لیے پہنچ گئے. نماز ادا کرنے کے لیے پہنچ گئے. نماز ادا کرنے ہی والے ہیں. فوراً جبرائیل علیہ السلام، بلکہ بعض روایتوں میں ہے نماز ادا کر چکے، فوراً جبرائیل تشریف لائے. بس 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 فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. آپ ان کے لیے کبھی دعائے مغفرت نہ کیجئے. ان منافقوں میں سے کسی کو بھی کبھی بھی مرے، کہیں بھی مرے، جن منافقوں کی لسٹ، جن منافقوں کی پہچان، جن منافقوں کی اطلاع اللہ نے آپ کو دے دی، ان میں سے اگر کوئی مرے تو آپ ان کی جنازے کی نماز نہ پڑھائیں. کس کا حکم؟
ارے بولو حکم کس کا؟ بیان ذرا غور سے سننا، غور سے، تاکہ آپ صحیح بات دوسروں تک پہنچا سکو. سمجھے بھائی؟ اللہ نے صاف منع کرا، مت پڑھو نماز، مت پڑھیے نماز. ارے اتنی ہی بات نہیں فرمائی. اور پھر آپ کا ارادہ کیا تھا؟ دیکھو رحمت للعالمین، آپ اپنا لباس منافق کے سردار کو دیے. لباس، سنو، برکت کا انکار کرنے والے حضور کا تصور یہ تھا بھئی میری لباس کی وجہ سے تو کم از کم یہ عذاب قبر سے بچ جائے گا. لباس دے دیے، اس حرام خور کو دیے جس نے کہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیا ہوا پانی جب اس کے پاس پیش کیا گیا، اس نے کہا کوئی اور چیز گندی ہو تو لا کر دے دو، وہ پی لوں گا، یہ نہیں پیوں گا. ایسے کمینے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے اور پھر قبر پر جا کر دعا کرنے کے لیے فرمایا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِي، آپ اس کے قبر پر بھی نہ کھڑے ہوں، آپ اس کے قبر پر بھی نہ کھڑے ہوں. سورہ توبہ آیت نمبر 80 پر 4، آپ اس کے قبر پر بھی نہ کھڑے، مت کھڑیے اس کے قبر پر، ہٹ جائیے. آپ رحمت للعالمین ہیں، ہٹ جائیے وہاں. کیا پتا جنازہ بھی مت پڑھاؤ، قبر کے پاس بھی مت جاؤ. کیوں؟ وجہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، انہم کفروا باللہ ورسولی، انہم کفروا باللہ ورسولی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی. دیکھ رہے ہیں کیا بھئی؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے نافرمانوں کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے اللہ نے خود بیان کیا. اس کے جنازے کی نماز نہیں، اس کے قبر پر بھی نہیں. جاؤ، ان کی ایک گروپ رہتی، چھتریوں کے ساتھ چھتری، سود خوروں کے ساتھ سود خور. جاؤ بھئی تمہیں لوگ کر لیو، تمہیں لوگ کر لیو، تمہیں لوگ کر لیو، جاؤ تمہیں لوگ کر لیو، ہماری کیا ضرورت، جاؤ تمہیں لوگ کر لیو. کیوں؟ فرمایا وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، وہ لوگ اس حال میں مرے گناہ کرتے کرتے. وہ لوگ کیسے مرے؟ گناہ کرتے کرتے. ایک جنازہ آیا جس کے نکاح میں 2 بہنیں، جس کے نکاح میں یعنی ایک بہن بھی ہے، پھر اس کا ساڑو انتقال ہوا، اسے بھی نکاح کر لیا. اب علماء کے پاس تو کوئی بھی پوچھتے گیچتے نہیں، سب اللہ ماننا. ایک بیٹھ کر بول رہا ہے فیصلے میں. علماء کیا بھئی، علماء اپنے مطلب کی بات بولتی. حرام اتر کو ہٹا دیکھو، حرام اتر کو رہا تو حرام بتا سیکھ لیں گے اس کے اندر سے. میں نے اس کو انسپیکٹر کے سامنے ڈانٹا، صاف لگ رہا تھا بڑا کمینہ انسان ہے. صاف ایسے ہیں، کہتے ہیں اپنے آپ کو سوشل ورکر، لیکن سوشل ورک فری نہیں کرتے. کسی کے پاس جانا جزاک اللہ لینا، کسی کے پاس جانا جزاک اللہ لینا، سوشل ورک بولتی گا اسے. تمہارا پیٹ جو پل رہا ہے، تمہارا گھر جو چل رہا ہے، وہ کیا اس طرح کے غریبوں کے مال کھانے سے؟ سوشل ورک اپنا، ہاں جو فیس ہے وہ لو، منع نہیں کرتے. جو فیس ہے لو، بولو بھئی ہمارا سروس چارج ہے دے دیجئے. فیصلہ کر رہی سو ہمیں، فیصلہ سن رہی سو انہوں، کمیشن لے رہی سو انہوں. وہ بھی کتنا؟ 4 لاکھ میں 50,000، 4 لاکھ میں 1 لاکھ، 25% بھئی. وہ مال لگتا کیا؟ حلال کیا وہ مال لے؟ سوشل ورکر نہ بھی تمہیں، یہ اس کا سوشل ورکر رہے.
سوشل ورکر بیکار لوگوں کا کام ہو گیا. کام کرنے والے سوشل ورکنگ کرے ڈھنگ سے کرتی, بیکار لوگ سوشل ورکنگ کرے تو کیا ہوگا؟ راؤڈیزم. کیا جی تمہارا کام ہے سوشل ورکر ہوں, کیوں دوسرا کام نہیں ملیا؟ دوسرا کام ملیا نہیں. سوشل ورک کسے بولتی؟ کسے بولتی؟ تھکانے کا نام سوشل ورک, بے پردہ ہونے کا نام سوشل ورک, گالی دینے کا نام سوشل ورک, علماء کے سامنے منہ چڑھا کو بات کرنے کا نام سوشل ورک. اللہ سے ڈرو, سوشل ورک کرو, لیکن ایسا مت کرو جس سے شریعت کی دھجیاں اڑ جائیں, جس میں حلال حرام کی تمیز نہ ہو, جس میں غلط سلط فیصلے کرو, غلط لوگوں کا ساتھ دو. اس لیے یہ بات اچھی طرح سمجھو, اللہ اللہ ہے, مرنا سب کو ہے. غلط کام کر کو مرے خوب جوتیاں کھائیں گے, غلط کام کر کو مرے خوب جوتیاں کھاؤ گے, یاد رکھنا. توبہ کرو اللہ سے. ہمیں اچھا کام کر رہی, غلط کام کر رہی, پہلے جا کر جو اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں ان سے پوچھو, ہمیں اچھے کام کر رہی ہیں کیا حضرت, ہمیں غلط کام کر رہی ہیں کیا حضرت, ہمیں یہ کام کر رہی نا فیس لے سکتے؟ لو بھائی, منع نہیں کرتے. پہلے بولا لو بھائی, دیکھو بھائی یہ کام کر کو دیتی 5,000 روپے ہمارا سروس چارج, بولو لے لو. یہ پرسنٹیج کیا جی ہے, پرسنٹیج کیا ہوا؟ اور ہمارے آدمیاں تو ایسا فرشتے کے سکا باتا نہیں مولانا ہمیں سب ہے نا. جی ذرا تمہاری بند کرو. جمعہ کے علاوہ ایک نماز پڑھتا نہیں, بڑا صوفی کے سکا بات کرتا سو. جمعہ کے علاوہ ایک نماز ڈھک لے کے تو مسجد کو جاتا نہیں, ایسا بات کرتا. زندگی میں کوئی کرائم انہیں کیاش نہیں, زندگی میں کوئی غلطی سے ہوئیش نہیں. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں, پہلا کام جو میں نے کہا, ہمارے وقف کے سلسلے میں مسلم پرسنل لا ایک طرف محنت کر رہی ہے, اور ایک طرف ایسے لوگ جا کر پیٹیشن ڈال کر وقف کے ذریعے سے جو میرج سرٹیفکیٹ ایشو ہونے کی اجازت پہلے سے چلتی آ رہی ہے اسے بند کرا دیا. اور یہ بھی اعلان کر دیا کسی بھی مسجد کو میرج سرٹیفکیٹ دینے کی اجازت نہیں ہے. اب کہاں جانا ہمیں, بولو بھائی؟ اب مسجد کو اجازت نہیں ہے, وقف کو اجازت نہیں ہے, کہاں جانا؟ ارے بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ پہلے ایک زمانہ تھا بہت آسان, چلو بھائی آئے گئے. ابھی یہ چیز پھیلی نہیں, اللہ کرے کہ وہیں پر وہ چیز. لیکن سپریم کورٹ والے نے اس بات, ہائی کورٹ والے نے اس بات کو لے لیا, انشاءاللہ اس پر کارروائی ہوگی جو ہونا ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں بھائی اس طرح کی حرکتیں مت کرو, منافق مت بنو. یہاں ساتھ میں بیٹھنا, پیچھے جا کو گڑھا کھودنا, یہاں ساتھ میں بیٹھنا, پیچھے جا کو میت نکالنا, یہاں ساتھ میں بیٹھنا, پیچھے جا کو غیبت کرنا, یہ سب کام چھوڑو. صاف دل والے بنو, صاف ذہن والے بنو, صاف سوچ والے بنو, صاف کردار والے بنو. جو ہے صاف اللہ, تمہیں خود اللہ سے مشورہ, اللہ میں کر رہا ہوں نا یہ صحیح کیا, دل میں اللہ تعالیٰ بات ڈالیں نہیں بات تو غلط کر رہا. جب اللہ کے طرف سے غلط ہے یہ بات آئے, رک جانا فوراً. علماء کے طرف سے یہ بات آئے نہیں تمہیں غلط کر رہی, رک جانا فوراً. غلط کا ساتھ دینا ثواب نہیں ہے, غلط کا ساتھ دینا ثواب نہیں. تعاونوا علی البر والتقوی, کہا تم نیکی کاموں میں, تقوی کے کاموں میں ساتھ دو. یعنی تقوی کی بات اگر آ گئی جان دے دو. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, گناہ میں, دشمنی میں, غلط چیزوں میں, حکم عدولی میں ساتھ مت دو. اللہ کی نافرمانی میں ساتھ مت دو. وہ اللہ کی فرما برداری کی نہیں فرما برداری وہ علماء بتائیں گے, وہ علماء بتائیں گے, مفتیان کرام بتائیں گے.
اکابرین بتائیں گے یہ صحیح ہے، یہ کرو، یہ غلط ہے، چھوڑ دو۔ خذ ما صفا ودع ما کدر، نیک کام ہے کرو، اچھا کام مضبوطی سے تھام لو، غلط کام چھوڑ دو، غلط کاموں کا ساتھ مت دو۔ تمہارا بھائی کیوں نہ ہو، تمہارا رشتہ دار کیوں نہ ہو، تمہارا رشتہ دار باپ کیوں نہ ہو، باپ نے غلط کیا، بیٹے نے غلط کیا، رشتہ ناتے کو نہیں دیکھنا، غلط غلط، کوئی بھی غلطی کرے اس غلطی کو غلطی ہی کہیں گے، صحیح نہیں کہیں گے، غلطی کو غلطی کہیں گے۔ اس لیے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم سب کو اللہ کے پاس جانا، اور اسی زبان سے مرنے سے پہلے کلمہ پڑھنا ہے، یہی زبان، اسی سے ہم لوگ کلمہ پڑھیں گے۔ اس زبان کو اتنے گنہگار اور اتنی گندی مت کرو، آخری وقت میں تمہارے کلمہ پڑھائے جائیں اور زبان سے کلمہ ہی نہ نکلے۔ کلمہ پڑھا رہی، لا الہ الا اللہ لقینوا موتاکم بقول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو اپنے مردوں کو، یعنی جو مرنے کے قریب ہوتے ہیں ان کو کلمہ پڑھایا کرو۔ اب کلمہ پڑھا رہے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا، آزو بازو بیٹھ کو زور سے کلمہ پڑھنا، سو پڑھو کر کو نہیں بولنا، خالی کیا کرنا، آزو بازو بیٹھ کو کون سی بھی سکرات میں رہتے کیا کرنا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اب مرد جو بیچارہ سکرات میں ہے اس کے زبان سے بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کیا نکال دیں گے، بولو بھی کیا نکالیں گے، لا الہ الا اللہ نکالیں گے۔ وہ بندہ اس کی زندگی کا آخری کلمہ، من کان اول کلام لا الہ الا اللہ وآخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا اول کلمہ کلمہ طیبہ ہو اور آخری کلمہ کلمہ طیبہ ہو وہ جنتی ہے۔ وہ کون ہے؟ جنتی۔ کہو انشاءاللہ ہم سب ایسی زندگی گزاریں گے، آخر کلمہ ہمارا کلمہ طیبہ ہوگا، کریں گے بھئی انشاءاللہ؟ آخری کلمہ۔ منافق، اللہ حفاظت فرمائے، منافق کی تین علامت، منہ کھولے تو جھوٹ بولے، آیت المنافق ثلاثۃ، منہ کھولے جھوٹ بولے، اذا حدث کذبا، منہ کھولے تو کیا بولے، بولتے نہیں ذرا منہ بند ایک بات کو، منہ کھولے تو جھوٹ، منہ کھولے تو جھوٹ، منہ کھولے تو جھوٹ، غلیظ ٹانگ آئے گی، منہ کھولے تو۔ اللہ توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر دو، اذا خاصم فجرا، لا حول ولا قوہ، جب لڑتے ہیں گالی دیتے ہیں، آتے ہیں سوچ انٹری چن کا سلام کیا، غلیظ غلیظ گالیوں سے سلام، اندر آتے ہیں سوچ غلیظ گالیاں دیتے ہوئے، گالیاں سے باتیں کرتی ہیں سو، گالیاں سے لڑتی ہیں سو۔ بعض لوگ بولتے نہیں، گالی ہی میرے لیے ہتھیار ہے۔ گالی کیا ہے؟ ان کے لیے کیا ہے گالی؟ ہتھیار، یعنی گالیاں، غلیظ غلیظ گالیاں دیکھو فیصلہ، غلیظ غلیظ گالیاں دیکھو بڑے بنتی سو، غلیظ غلیظ گالیاں دیکھو دباتی سو۔ اب انہیں بھی تمہیں بھی غلیظ انہیں بھی غلیظ کو تو پورا نالا چھو جاتا وہاں، دونوں طرف سے غلیظ نالا، گندا نالا، سنڈاس، چیمبر، ان کا منہ نہیں، ان کا منہ چیمبر، ان کا منہ کیا نہیں رہتا، منہ نہیں رہتا، کیا ہو جاتا انہیں؟ چیمبر۔ آئے دیکھو ہمارے چیمبر، آئیے جناب چیمبر، منہ کھولے تو سنڈاس، منہ کھولے تو سنڈاس، اس کا لقب کیا؟ جناب چیمبر۔
جناب سنڈاس، اذا خاصم فجرا، منہ کھولے تو گالی، منہ کھولے تو گالی. انہیں بول رہا، انہیں کیا گالی دیے؟ بولو مولانا. میں بول لیا وہ گالی ایسی ہے جو ایمان والا نہیں دے سکتا، دوہرا بھی نہیں سکتا. بولو پرواہ نہیں، بولو. خاموش بیٹھو جی، خاموش بیٹھو. وہ انہیں گالی دیا سو، ہمیں دوہرا کو بتانا سو کیا گالی دیا کر دو. انہیں منہ کو سنڈاس بنا لیا، ہمیں اپنے منہ کو سنڈاس تو نہیں بنا سکتے. اس کا منہ سنڈاس ہے، نالا ہے. پالار آر، پالار پالار ہے. مدراس میں گندے چیزیں آ کر جمع ہونے کا ایک نالا ہے، اس کا نام پالار. پالار پالار کے معنی کیا؟ 3 کلومیٹر تک اس کی بدبو رہتی ہے. جو گندی گالی دیتا ہے 70 کوس فرشتے بھاگ جاتے ہیں اس کے منہ کی بدبو سے. تیسری چیز کیا ہے؟ اذا اؤتمن خانا، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے. امانت اس کے پاس امانت نہیں رہتی، اس میں خیانت کرے گا. دعا کریں اللہ تعالیٰ ان 3 چیزوں سے ہمیں بچا کر سچا پکا مسلمان بنا کر علماء کے ساتھ متحد ہو کر چلنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.